الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صدق اللہ۔ برادران، یہ 5ویں سپارے کی ایک آیت ہے۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ یہود و نصارہ اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے حکومت دے دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے نبوت دے دیتا ہے۔ فرمایا یہ صرف ہم نے حضور تک یہ بات نہیں رکھی، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو، داؤد اور سلیمان کو ہم نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور ہم نے ان کو حکومتیں بھی دی تھی۔ یہ حسد ایک ایسا منفی جذبہ ہے جو اللہ رب العزت نے پسند نہیں فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نہ کسی حد تک بدظنی اور حسد انسانوں میں موجود ہوتا ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو حسد سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں۔ یہ حسد کیا چیز ہے؟ آپ اس کا اندازہ اس طرح کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو برابر نہیں بنایا۔ کوئی آدمی قد و قامت میں بہتر ہے، کوئی شکل و صورت میں بہتر ہے، کوئی مال و دولت میں بہتر ہے، کسی کے بچے بڑے لائق ہیں، بعض کے بڑے نالائق ہیں۔ وہ آدمی جو محروم ہو بعض چیزوں سے، وہ اس بات کی تمنا کرے کہ یہ تمام چیزیں مجھے حاصل ہو جائیں اور لوگوں سے چھن جائیں۔ یہ جذبہ دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ یا اللہ جو کچھ تو نے ان کو دیا ہے ان سے چھین کر آپ مجھے دے دیں، یا یہ کہ اللہ تو نے ان کو بھی دیا ہے آپ مجھ کو بھی عطا فرما دیں۔ یہ دوسرا حصہ اسلام میں برا نہیں ہے، لیکن یہ پہلا کہ زوال نعمت کی خواہش کرنا کہ اللہ لوگوں کی نعمتیں چھین کر ساری اسی آدمی کو دے دیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حاسد آدمی اللہ کی تقسیم پر ناخوش ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے جو برتری، جو تفوق لوگوں کو دیا ہے اس کا مستحق تو میں تھا، مجھ سے بڑھ کر کون مستحق ہے؟ لیکن نہ میرے پاس اتنی دولت ہے، نہ اتنا حسن و جمال میرے پاس ہے، نہ اقتدار پر تسلط میرے پاس ہے، یہ سب لوگوں کے پاس ہے۔ اس لیے وہ اللہ کی تقسیم پر ناراضی ہے، اور اللہ اس لیے ناراضی ہے کہ کسی کو حق کیا پہنچتا ہے کہ اللہ کے معاملہ میں دخل اندازی کرے۔ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ فرمایا کوئی تم میں سے اس بات کی تمنا نہ کرے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر کیوں فضیلت دی ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس فضیلت کا سبب کیا ہے۔ شاید وہ آدمی کسی امتحان میں مبتلا ہو، شاید بعد میں اس کو تکلیفیں پیش آتی ہوں۔ جو آدمی غریب ہے یا اس کا گزر اوقات نہیں ہوتا، اگر وہ لوگوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ ہمت کر کے، محنت کر کے، کمال فن کر کے کمائی شروع کر دیتا ہے تو اللہ اس کو برکت دے دیتا ہے۔ یہ حسد ایک منفی جذبہ ہے کہ محنت نہیں کرنی۔ جنہوں نے محنت کر کے کچھ کمایا ہے ان کو دیکھ کر جلتے ہی رہنا۔ بعض لوگوں کے عزیز بچے ڈاکٹر انجینئر بن گئے، کوئی آدمی اس پر حسد کرے کہ میرے بیٹے ڈاکٹر یا انجینئر کیوں نہیں بنے۔ کسی کو معلوم ہے کہ جو بچہ ڈاکٹر بنتا ہے کتنے برس رات دن وہ پڑھائی کرتا رہتا ہے، بڑی سخت مشقت کے بعد اس کو ایک اعزاز ملتا ہے، اور ایک حاسد بغیر محنت کے اور بغیر مشقت کے ہی جلنا کڑنا شروع کر دے، یہ ایک منفی جذبہ ہے جو پسندیدہ نہیں ہے۔ انسانوں کو کوشش کر کے اعلیٰ منصب حاصل کرنے چاہیے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ انسان کو وہی چیز دنیا میں ملتی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے،
اور اپنی کوشش کا صلہ وہ دنیا میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیتا ہے. کوئی محنت مزدوری نہیں کرنی، خواہش یہ کرنی ہے کہ قارون کا خزانہ اس کے گھر آ جائے. ہر آدمی جو محنت کش ہے وہ پھر دیکھ لیتا ہے اس کا ثمر، اس کا اجر کتنا اللہ دے دیتا ہے. اللہ حاسد آدمی کو بالکل پسند نہیں کرتا. اگر آپ تاریخ انسانی پر غور کریں تو جو جرائم سب سے پہلے دنیا میں ہوئے ان میں حسد ایک نمبر پر. قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے جب آدم کو پیدا کیا تو شیطان نے اللہ سے پوچھا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا تھا، تم نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے، یہ خلافت تم نے اس کو کیوں سونپ دی ہے؟ اس پر وہ جلنے بھننے لگا. پھر یہ حسد وہ سب سے پہلی بیماری ہے جس کا ارتکاب شیطان نے کیا اور آسمان کی بادشاہت سے اس کو نکال دیا گیا. یعنی ایک کیوں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون صاحب علم بنے گا، کون محنت کرے گا. فرمایا اس نے اللہ پر اعتراضات شروع کر دیے، چنانچہ وہ مردود قرار دے دیا گیا. اس کو شیطان کہا گیا جس کے معنی ہیں اللہ کی رحمت سے بہت دور. اس لیے یہ سب سے پہلا جرم ہے حسد کا جو آسمان پر ہوا. دنیا میں آنے کے بعد بھی سب سے پہلا جرم حسد کی وجہ سے ہوا. آپ نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کے زمانہ میں جب بچوں کی شادیاں ہوتی تو 1 سال کی بیٹی کے ساتھ دوسرے سال کے بیٹے کا رشتہ ہو جاتا تھا. اللہ کا نظام ایسا تھا. اس زمانے میں اللہ نے یہ رشتے ممنوع جو بعد میں قرار دیے گئے وہ نہیں تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 2 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے تھے. ایک بیٹی خوش شکل تھی اور دوسری سادی شکل کی تھی. دونوں امیدوار تھے کہ خوش شکل لڑکی کے ساتھ شادی کر لیں. آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. انہوں نے فرمایا کہ تم قربانی پیش کرو. جس کی قربانی اللہ نے قبول فرما لی، خوش شکل لڑکی کی شادی اس کے ساتھ کر دی جائے. چنانچہ جو حابیل تھا اس نے ایک ریوڑ بکرے دبیوں کا پالا ہوا، اس نے ایک بہت اچھا جانور قربانی کے لیے پیش کیا، اللہ کی رضا کے لیے پیش کیا. اس دور میں قبولیت قربانی کی شرط یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی، وہ اس کو کھا لیتی. اس کا جو مینڈا اس نے گھر کے باہر باندھا تھا، آگ آئی اور اس مینڈے کو کھا گئی. اب جو دوسرا لڑکا تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا. اس نے اپنے کوئی فصل لایا کہیں سے، مکان کے باہر رکھ دی. صبح کے وقت ویسی ہی پڑی رہی. اللہ نے اس کی قربانی قبول نہیں فرمائی. چنانچہ آدم علیہ السلام نے حسب وعدہ اس خوش شکل لڑکی کی شادی حابیل کے ساتھ کر دی. تو قابیل جو محروم ہو گیا وہ اسے حسد کرنے لگا کہ مجھ میں کیا نقص ہے، میں کیوں پیچھے رہ گیا، یہ ایسا کیوں ہوا. چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. قرآن مجید میں آتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو آدم کے دونوں بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ کریں کہ کس طرح ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. پہلا قتل جو دنیا میں ہوا وہ حسد کی بنا پر ہوا. آپ اندازہ فرمائیے، بظاہر 3 لفظیں ہیں سین دال، حسد اتنا خوفناک ہے. اس کائنات میں قتل و غارت کی ساری منصوبہ بندی یہ اس حسد کی بنا پر ہونی شروع ہوئی تھی. اور قابیل پہلا قاتل ہے جس نے اپنے حقیقی بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا. دنیا میں اور بھی بڑے سنگین جرائم ہوتے رہے. ان میں سے ایک بڑا ہی سنگین جرم یوسف علیہ السلام کا کنویں میں پھینکا جانا ہے. آپ اندازہ کرو یہ حسد بھائیوں میں بھی پیدا ہو جاتا ہے. اگرچہ ان کی مائیں الگ الگ تھیں، والد تو ان کے یعقوب علیہ السلام تھے، تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یوسف کے ساتھ سلوک بہتر ہوتا ہے.
حسد کی آگ دل میں پیدا ہو گئی اور ایسے چاند جیسے مکھڑے کو انہوں نے کنویں میں دھکا دے دی. پہلے تو قتل کا ارادہ کیا، پھر بعد میں ایک بھائی کے کہنے پر کنویں میں دھکا دے. اگر خدا نہ خواستہ وہ جو کاروان جو گزر رہا تھا وہ نہ آتا، جنہوں نے ڈول پانی کا نکالنے کے لیے کنویں میں ڈالا جس میں یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے، اگر یہ واقعہ نہ ہوتا، اگر اللہ اس کا انتظام نہ فرماتے، کیسی دردناک موت ہوتی، کتنا وقت ڈبکیاں کھاتے رہتے، کتنے منٹوں کے بعد دائی اجل کو لبیک کہتے اور انتقال کر جاتے. یہ کتنا بلائنڈ قتل دنیا کا ہوتا. اس کے پس منظر میں صرف حسد ہے، نہ کاروباری رقابت ہے، نہ کوئی الیکشن کی رقابت ہے، نہ کوئی اور معاملہ ہے. ایک حسد ہے کہ باپ کی نظر کرم اس بھائی پر کیوں ہے. اگر ہے تو یہ تو ٹالریٹ کرنی چاہیے، برداشت کرنی چاہیے، ظرف پیدا کرنا چاہیے، ورنہ تو ساری زندگی بڑی مشکل سے گزرتی ہے. اس سے اندازہ کیجئے اتنا اندوہناک واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کا کنویں میں گرایا جانا، اور اس پس منظر میں کیا ہے؟ یہ صرف حسد کا جذبہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان یہود و نصارہ کا بڑا شدید حسد. حسد کا سبب یہ تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام. اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، ان کے بیٹے یوسف تھے. نبیوں کا ایک سلسلہ یعقوب علیہ السلام کے اسحاق کے خاندان سے چلا. حضرت یعقوب کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، ان کا اپنا لقب اسرائیل تھا، اس لیے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، جس کے معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ. تو بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے، یہ سب کے ان میں سے 4000 نبی اللہ نے مبعوث کیے. بنی اسرائیل میں سے کئی دفعہ 2 4 نبی ہوئے، کئی دفعہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اللہ نبی بھیجتا رہا، لیکن بنی اسماعیل میں سے کوئی نبی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے پیدا ہوئے. اس پر یہودیوں کو بہت تکلیف پہنچنی شروع ہو گئی کہ یہ کیا ہوا کہ یہ نبوت ہمارے خاندان سے نکل گئی، یہ اعزاز جو ہم کو حاصل تھا ہم سے چھن گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے لگے. یہ جتنے معرکے حنین، خندق اور بدر کے ہوئے، اس میں سازشی لوگ یہی مدینہ شریف کے یہودی تھے. ان کا براہ راست تعلق تھا اہل مکہ کے ساتھ. جس طرح آج ہندوستان ہمارا دشمن ہے اور طالبان کو برانگیختہ کر رہا ہے، اس طرح وہ بھی ایسا کرتے. کئی انہوں نے کوششیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرنے، حضور کی شہادت کے لیے کئی جتن کیے جو اللہ کو منظور نہیں تھے. بالآخر حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے جادو کر دی. حدیث میں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یادداشت متاثر ہونا شروع ہو گئی. آپ گھر والوں سے پوچھتے کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے کہ نہیں کھایا، پھر آپ پوچھتے میں نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھی. یعنی گویا میموری آپ کی ڈسٹرب ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. آپ سوئے ہوئے تھے کہ 2 فرشتے نمودار ہوئے، ایک سر کی طرف کھڑا ہو گیا اور ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا. جو فرشتہ پاؤں کی طرف تھا وہ پوچھتا ہے کہ ان کو کیا تکلیف. وہ پھر سر والا بتاتا ہے کہ وہ لبید آسمی جو ہے یہودی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہوا ہے. اور خواب ہی میں آپ کو ایک نقشہ بتایا گیا جس میں ایک کنواں تھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو. آپ نے اٹھ کر گھر والوں سے پوچھا گھر میں کتنے افراد ہیں؟ 3 آدمی حضور کے گھر میں موجود تھے. حضرت زبیر بن عوام حضور کے پھوپھی زاد بھائی تھے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی حضرت علی تھے، حضرت زبیر کا غلام تیسرا آدمی وہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سے پوچھا کیا اس شکل و صورت کا تم نے کنواں دیکھا ہوا ہے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا ہاں میں نے دیکھا، وہ مدینہ کے قرب و جوار میں ہے۔ یہ چاروں وہاں اس کنویں تک پہنچے، وہ خشک ہو چکا، یہ اندر داخل ہوئے کنویں کے اندر، ایک پتھر کی سل تھی اس کو ہٹایا، اس کے نیچے سے ایک مورتی نکلی جس میں سوئیاں چبوئی ہوئی تھیں اور حضور کے بالوں کی گریں لگائی ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آخری دو صورتیں یہ پڑھنی شروع کی۔ ان دونوں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں کی آیتوں کی تعداد 11 ہے۔ آپ ایک آیت پڑھتے اور ایک گرہ کھول دیتے، ایک سوئی نکال دیتے۔ جب یہ 11 گرہیں کھل گئیں، 11 سوئیاں نکل گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں باندھا ہوا ہوں، اب اس عمل کے بعد ایسا ہے جیسے میں آزاد کر دیا گیا ہوں۔ آپ اس کے پس منظر میں بھی دیکھیں کہ اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں جب ادھر ادھر کی ناکام ہو گئیں، انہوں نے حسد کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ منتر جنتر چلانے شروع کیے، کیونکہ شریعت غالب ہے، منتر نہیں کامیاب ہوتے۔ اللہ کا دین ہی واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ کا دین ہی غالب رہتا ہے، باقی ساری چیزیں ناکام ہو جاتی۔ اگر اس حسد سے اللہ کے نبی محفوظ نہیں ہیں تو کون محفوظ؟ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو، حسنین کو صبح شام دم کرتے تھے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں سونے وقت کے، جب آپ استراحت فرماتے، آرام فرماتے تھے، آیت الکرسی پڑھتے، سورہ ملک پڑھتے، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھتے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے، یہ سب اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر جسم پر مار لے۔ جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہو گئے تو پھر یہ سارا پڑھنا آپ کے لیے ممکن نہ رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے پاس بیٹھ کر یہ سارا کچھ پڑھتی اور پھونک حضور کے ہاتھوں کو مار دیتی، پھر حضور اپنے بدن پر ہاتھ پھیر لیتے۔ کسی نے کہا مائی صاحبہ پھونک خود ہی مار دیا کرو، آپ حضور کی بیوی ہیں۔ فرمانے لگی میرے ہاتھ حضور کے ہاتھ جیسے نہیں، میں نے پھونک آپ کے ہاتھوں پر لگا دی، آپ نے سارے جسم پر کر لی۔ یعنی گویا حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے آخری دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کی تلاوت کرتے رہے۔ برادران، یہ بھی کبھی آپ غور و فکر کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ تم لوگوں میں ایک بیماری آ رہی ہے، فرمایا یہ وہی بیماری ہے جس نے پہلی قوموں کو برباد کیا، فرمایا یہی بیماری تم کو برباد کر دے۔ صحابہ نے پوچھا کون سی؟ فرمایا ہرس کی اور حسد کی۔ اس حسد کی بیماری کے بارے میں فرمایا یہ مونڈنے والی ہے، جس طرح حجامت کسی کی ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ سر مونڈنے والی ہے، فرمایا یہ دن کو مونڈنے والی ہے، دین کو، انسان کے دین کو ہی ختم کر دیتی ہے۔ یہ حسد اتنی بیماری ہے اور یہ لا علاج مرض ہے۔ غزالی کا قول یہ ہے کہ حسد ایک ایسا زخم ہے جو بھرتا ہی نہیں۔ یہ کہتے ہیں نا ٹائم از اے گریٹ ہیلر، وقت سب سے بڑا مرہم ہے جس سے زخم مندمل ہو جاتے ہیں۔ یہ حسد کا زخم مندمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ دوسرے کی نعمت کو زوال نہیں آ جاتا، یہ اس کو اطمینان ہی نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے حسد سے بچنے کے لیے چند ایک تدابیر اسلام نے بیان فرمائیں۔ ایک تدبیر تو یہ دم ہے جو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور آ کر آپ کے ساتھ مصافحہ کیا
تو کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بخار ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر جبرائیل نے دم کیا اور اس میں بھی یہ لفظ کہے ہر حاسد کے حسد سے میں اللہ کی پناہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ اس دم کے الفاظ بھی یہی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا۔ ایک تو یہ الفاظ پڑھے جائیں، دوسرا انسان یہ تصور پکا رکھ، کیا آدمی ہر وقت ڈرتا ہی رہے کہ پتہ نہیں یہ حاسد میرا کیا کرے گا؟ نہیں، وہ سمجھے کہ جو کچھ کرنا ہے اللہ ہی نے کرنا ہے، جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے کوئی چھین ہی نہیں سکتا، جو رحمت کا دروازہ اللہ نے میرے لیے کھولا ہے کوئی بند کرنے والا ہے ہی نہیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ ما رحمت کے جو دروازے اللہ کھول دیتے ہیں کوئی بند کرنے والا ہے ہی نہیں، وہ بند کر لے تو کھولنے والا کون ہے؟ نفع و نقصان صرف اللہ کی ہی ہاتھ میں ہے۔ اس لیے تیسری بات یہ ہے کہ حاسد کے متعلق یہ گمان رکھے کہ وہ اپنے حسد کی وجہ سے اپنی نیکیاں آپ کو دے رہا ہے، اس کے بدلے میں آپ حسد کا اظہار نہ کریں، اس سے پھر حاسد اور محسود برابر ہو جائیں گے۔ ان تین طریقوں کے ساتھ آدمی حاسد پر قبضہ حاصل کر سکتا ہے۔ ایک اور چیز میرے مشاہدے میں آئی ہے کہ کیا حسد کا جذبہ عام کامن ہے؟ ہر ایک آدمی کے خلاف حسد دل میں پیدا ہو جاتا ہے؟ یہ قریبی لوگوں میں پیدا ہوتا ہے، رشتہ داروں میں پیدا ہوتا ہے، ہمسایوں میں اور دوستوں میں پیدا ہوتا ہے، کسی اور کے ساتھ حسد پیدا ہی نہیں ہوتا۔ شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے مثال دی تھی کہ اگر اخبار میں یہ آ جائے کہ برازیل کے ایک آدمی کی لاٹری نکل آئی ہے 1 کھرب پاؤنڈ کی، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، خبر پڑی ختم۔ اگر ہمارے کسی رشتہ دار کی نکل آتی ہماری نیند ہی ختم ہو جانی کہ وہ کل تو بڑا غریب آدمی تھا، وہ آج امیر ہو گیا، ہم غریب ہو گئے، اب وہ ہیلی کاپٹر اور جہاز خریدے گا اور ہم سائیکلوں پر ہی پھریں گے۔ یہ جذبہ مسابقت جو ہے یہ بیڑا غرق کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اخبار میں آ جائے کہ ہندوستان کا کوئی سکھ ہے، اس کے 20 لڑکے ڈاکٹر بن گئے، کوئی تکلیف نہیں ہونی، اور اگر کوئی رشتہ دار بن جائے تو مائیں کہتی ہیں اپنے بچوں کو اور شریکوں کے بیٹے ڈاکٹر بن گئے، تم نام رادو کمپاؤنڈر بھی نہیں بنے۔ یہ کیا جذبہ ہے حسد کا؟ یہ رشتہ داروں میں پیدا ہوتا ہے۔ ہم عزیز و اقارب کو شریک کہتے ہیں، اسلام ان کو بھائی کہتا ہے۔ یہ کیا رقابت اور حسد؟ یہ دین کو مونڈنے والی چیز ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ آپ غور کریں کہ اگر اغیار کو یہ چیزیں مل جائیں تو تکلیف نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ دوستوں کو، ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو مل جائیں تو تکلیف کیا ہے؟ بھائی کے پاس کوئی چیز ہو اور دیکھ کر خوش ہونا چاہیے، اور جلنے والے کو تو سوائے جلنے کے کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بچو حسد سے، یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ جب لکڑی آگ کو جلانے کو کچھ نہیں ملتا، خود ہی بھسم ہو جاتی ہے، ایندھن سارا خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے، کسی کا نقصان اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس لیے بھائی یہ حسد ایک بہت ہی منفی جذبہ ہے، یہی رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے، دوستوں کو توڑنے والا ہے، عزیز و اقارب میں تفریق پیدا کرنے والا ہے۔ یہی جذبہ گھروں میں طلاق کا سبب بنتا ہے، اور بڑا ہی بدترین جذبہ ہے۔ اپنے اندر کی خبر لینی چاہیے کہ کہیں یہ جذبہ اندر چھپا ہوا تو نہیں ہے، یا کس کس کے خلاف موجود۔ اب کچھ حدیثیں میرے ذہن میں آئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ عرش الہی کے سائے میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ موسیٰ نے کہا یا اللہ یہ کون صاحب ہیں، ان کو اتنا اعزاز آپ نے بخشا ہے؟ فرمایا یہ چغلی نہیں کرتا، یہ والدین کی نافرمانی نہیں کرتا، فرمایا کسی کے خلاف حسد نہیں کرتا۔
یہ اللہ کے शेल्टर में है, अल्लाह की पनाह में है, उस ये अल्लाह के जो रहमत है उसके नीचे है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा फरमाया, एक से शख्स ने सवाल किया, गालिबन इब्न उमर ने किया, अय्युन्नास अफजल, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफजल तरीन लोग कौन है? फरमाया वो लोग मखमूमुल कल्ब व सदूकुल लिसान, फरमाया जो जुबान के सच्चे हों, मखमूमुल कल्ब। सहाबा ने कहा ये सदूकुल लिसान को तो हम जानते हैं कि जुबान के सच्चे, सच बोलने वाले, ये मखमूमुल कल्ब कौन लोग हैं? कि जिनके, आपने फरमाया ये वो लोग हैं जिनके दिलों में बुग़्ज़, अदावत, अनाद और हसद नहीं होता। फरमाया ये बेहतरीन इंसान होते हैं। मखमूमुल कल्ब वो लोग हैं जिनके दिल में कोई हसद, रकाबत होती ही नहीं। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब पूछा गया अय्युन्नास अफजल, कौन लोग बहुत अच्छे हैं, फरमाया मखमूमुल कल्ब बहुत अच्छे हैं, सुदूकुल लिसान बहुत अच्छे। एक दफा मैंने आपको एक हदीस अर्ज की थी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए अपनी जाए नमाज पर बैठे हुए। एक शख्स दूर से आया, उसने बाएं हाथ में जूता पकड़ा हुआ और वुजू का पानी उसकी दाढ़ी से टपक रहा। आपने सहाबा से कहा जन्नती देखना है? सबने कहा हाँ। फरमाया जन्नती आ रहा है। दूसरे दिन फिर आपने पूछा और जन्नती देखना है? फिर वही साद बिन मालिक अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे। आपने सहाबा को मुतवज्जे किया कि जन्नती की ज़ियारत कर लो, ये है। अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि मैं उनके घर गया, मैंने बहाना किया कि चाचा 2-3 दिन आपके घर आराम करना है। मैंने वजह कोई ना बयान की। उन्होंने कहा भतीजे तुम्हारा घर है, आओ। कहते मैं उन्हीं के कमरे में जहां वो सोते थे मैं लेट गया। मैं रात को उठ उठ कर देखता क्या इबादत कर रहे हैं। ये तो जन्नती का सर्टिफिकेट मिल गया, पता नहीं क्या जिक्र अस्कार करते हैं, क्या इसमें आजम पढ़ते हैं, किस तरह इबादत करते हैं। कहने के बस सो गए। बलाल ने तहज्जुद की अजान दी तो उठे, तहज्जुद की नमाज अदा की। उस दौर के सभी लोग तहज्जुद पढ़ते थे। कहते नमाज तहज्जुद के बाद फजर की अजान हुई, हम मस्जिद में आ गए, नमाज फजर पढ़ी, जिक्र अस्कार किया, इशराक पढ़कर अपने घरों में आ गए, कारोबार और जिस काम में थे मसरूफ हो गए। सारा दिन कहते हैं मैं जायजा लेता रहा, कोई मुझे अमल ऐसा ना मिला आउटस्टैंडिंग जिसे मैं अंदाजा करूं कि ये है असल काम। कहते 3 रोज के बाद मैंने कहा कि ऐ साद इब्न मालिक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में ये बात बयान फरमाई थी कि आप जन्नती हैं। ओ खुदारा वो अमल बताओ जो जन्नत में ले जाने वाला है। फरमाने लगे ऐ बेटा, मेरे दिल में कोई हसद नहीं किसी के बारे में, कोई कदूरत नहीं, कोई बुग़्ज़ और अदावत नहीं। आईना ये दिल बिल्कुल साफ है। हमारे दिल स्याह हो चुके हैं लोगों के हसद रकाबत की वजह से। हम हर वक्त जलते कुड़ते रहते हैं, इसलिए कोई अमल कबूल ही नहीं होता। आम रूटीन की नमाजें, रूटीन की जिंदगी, लेकिन चूंकि दिल में हसद और रकाबत कोई नहीं, इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारंटी दे रहे हैं कि ये शख्स जो है ये जन्नती। कुरान मजीद ने ये फरमाया है कि जो लोग जन्नत में बैठे होंगे, फरमाया वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरुरिन मुतकाबिलिन। जन्नत का एक नक्शा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खींचा है कि जन्नती आमने सामने बैठे होंगे। बड़े खूबसूरत जन्नत का जो मनाजिर है उसका तज़किरा है। फरमाया दिल में कदूरत कोई नहीं होगी, कोई दिल में किसी के खिलाफ कदूरत का नामो निशान नहीं होगा। ये चीजें जन्नत में नहीं होनी। ये जिसको हम हसद कहते हैं, ये ऐसे फजूल जज्बे कहा जाता है
اہل جنت کے دل میں یہ ہونے ہی نہیں. بنزعنا ما، ہم نے نکال دی ہے ان لوگوں کے سینوں سے کدورت. قرآن مجید کی وہ جو آیت ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. فرمائے اللہ جو لوگ فوت ہو گئے